السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تعلیم الاسلام کا آج 14واں سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام حصہ سوم کا دوسرا شعبہ تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ وضو کے باقی مسائل۔ سوال: بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کسی انسان نے وضو ہی نہیں کیا اور اسے پتہ ہے کہ میرا وضو نہیں، یعنی جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ بعض علماء نے تو ایسے شخص کو جو قصدن یعنی جان بوجھ کر بے وضو نماز میں کھڑا ہو جائے کافر کہا ہے۔ سوال: نماز کے لیے وضو شرط ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو ڈالو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مفتاح الصلاۃ الطہور۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نماز کی کنجی یعنی شرط طہارت ہے، یعنی یہ آیت کریمہ دلیل ہے وضو کی۔ فرائض وضو کے باقی مسائل۔ سوال: دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکیں؟ یعنی وضو میں جو اعضاء ہم دھوتے ہیں 4 فرض ہیں: چہرہ کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، مسح کرنا اور پیر دھونا۔ تو یہ جو دھونا ہے تو دھونے کی مقدار کتنی ہے؟ جواب: اتنا پانی ڈالنا کہ عضو پر بہہ کر 1-2 قطرے ٹپک جائے دھونے کی ادنیٰ مقدار ہے، اس سے کم کو دھونا نہیں کہتے۔ مثلا کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا یا اس قدر تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا، ٹپکا نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھویا اور وضو نہ ہوگا۔ سوال: جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہیں انہیں کتنی مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوگا؟ یعنی چہرے کو، ہاتھ کو، پیر کو کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ جواب: 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور اس سے زیادہ 3 مرتبہ تک دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا ناجائز اور مکروہ ہے۔ عام طور پر بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ صاف صفائی میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ پانی کا اسراف ہوتا ہے، یعنی پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 7 مرتبہ، جب تک اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی وہ پانی ڈالتے ہی رہتے ہیں۔ یہ اسراف ہے۔ 1 مرتبہ دھو لینا کہ جس سے یہ اطمینان ہو جائے کہ عضو پورا تر ہو گیا ہے، دھل گیا ہے، وہ فرض ہیں، اور 3 مرتبہ عضو پہ پانی بہانا یعنی دھونا یہ سنت ہے، اس سے زیادہ اسراف ہے، گناہ ہے۔ سوال: کہاں سے کہاں تک منہ دھونا فرض ہیں؟ جواب: پیشانی کے بالوں کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا فرض ہے۔ سوال: جن اعضاء کا دھونا فرض ہیں ان میں سے اگر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وضو درست ہوگا یا نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو؟ جواب: اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ سوال: اگر کسی شخص کے 6 انگلیاں ہوں تو 6ٹھی انگلی کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟ یہ ہزاروں لاکھوں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ کی یا پیر کی 6 انگلیاں ہیں، تو یہ جو ایکسٹرا جو انگلی ہیں 6ٹھی انگلی، اس کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں فرض ہیں، اور اسی طرح جو چیز کے زیادہ پیدا ہو جائے اور اس مقام کے اندر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو اس زائد کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ سوال: مسح کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب: ہاتھ کو پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر کسی عضو پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ جیسے یہ ہاتھ ہم نے پانی والے کیے تو یہ تر ہو گئے، یہ بھگو دیے، اب اس کو پھیر لینا، اس کو مسح کہتے ہیں۔ سوال: سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں پر باقی رہی ہوئی تری کافی؟ یعنی ہم نے سر کا مسح کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا،
تو ہاتھوں کو جب ہم دھوئیں گے تب اس وقت اس صورت میں ہمارے یہ ہاتھ تر رہیں گے، تو یہ جو ہاتھوں پہ پانی کی تری لگی ہیں اسی سے مسح کر لینا کافی ہے یا نیا پانی لینا ضروری ہے؟ جواب، نیا پانی لینا بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لیں تو وہ بھی کافی ہے، مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں، یعنی ایک مرتبہ ہم اس ہاتھ میں پانی لے کر ہاتھوں پہ لگا چکے ہیں تو اب دوسری مسح کرنا ہے، تو اب ہمیں نئے سرے سے پانی لینا ہمارے لیے بہتر ہوگا، اسی پانی سے، یعنی اسی ہاتھ سے جس سے ایک مرتبہ کسی عضو پہ پانی لگا دیا ہے واپس دوسری مرتبہ مسح کرنا بہتر نہیں، پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی، کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں، یعنی ہاتھ بالکل خشک تھے، ہاتھ پہ پانی ہی نہیں تھا، اب دوسرے عضو پر، جیسے مثال کے طور پر چہرے پر پانی ٹپک رہا ہے، اسی ٹپکنے والے پانی کو اپنے ہاتھ پہ لگا لیا، چہرے پہ ہاتھ لگا کے پھر اس سے مسح کرے تو بہتر نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ سوال، اگر ننگے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئی اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسح ادا ہو گیا یا نہیں؟ جواب، ادا ہو گیا۔ سوال، وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب، آنکھوں کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے۔ سوال، وضو کرنے کے بعد سر منڈایا یا ناخن کترا دیے تو سر پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخنوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ وضو کیا اور فوراً ناخن کاٹ لی تو اب واپس اس جگہ کو دھونا، ناخن جہاں سے کاٹیں اس جگہ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، نہیں۔ سوال، اگر کسی شخص کا ہاتھ کہنی سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ یعنی کہنی سے نیچے والا پورا حصہ ہی کٹا ہوا ہے تو اب اس ہاتھ کا دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں، جب تک کہنی یا اس سے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہو تو باقی حصے کو اور کہنی کو دھونا فرض ہے۔ اگر اتنا کٹا ہوا ہے کہ کہنی کے نیچے، یہ کہنی ہے تو کہنی کے نیچے کچھ حصہ بچا ہے تو اتنے حصے کو دھونا ضروری، لیکن اگر کہنی کے پاس سے کٹا ہوا ہے تو پھر تو دھونا ضروری نہیں ہے۔ سنن وضو کے باقی مسائل۔ سوال، اگر وضو میں نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر وضو کی نیت نہ کی، جیسے دریا میں گر گیا یا بارش میں کھڑا رہا اور تمام اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے، لیکن وضو کا ثواب نہ ملے گا، یعنی وضو کا ثواب نیت پر ہی ہوگا۔ سوال، وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب، نیت کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں، جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کریں کہ ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل ہونے اور نماز جائز ہو جانے کے لیے وضو کرتا ہوں، بس یہ ارادہ اور خیال کر لینا ہی وضو کی نیت ہے، یعنی وضو کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف ارادہ کر لینا نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کا، یا ناپاکی کو، یعنی بے وضو تھا تو اس پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرنے کی نیت کر لینا، یہ کافی ہے۔ اب اس کے لیے زبان سے کوئی الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے، اندر دل کا ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں، اتنا ہمارا ارادہ کر لینا کافی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اب ہم نماز پڑھنے کے لیے اپنے مشغولیات سے فارغ ہو کر ہم آگے بڑھیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ وضو کریں گے۔ یہ جو نماز کا ہم نے ارادہ کیا اور اس کے لیے ہم وضو کرنے بیٹھے تو یہ ہماری پاکی حاصل کرنے کی نیت ہو گئی، اس کے لیے زبان سے پھر ادا کرنا، بولنا ضروری نہیں۔ سوال، نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، زبان سے کہنا ضروری نہیں، ہاں کہہ لے تو کچھ مذائقہ بھی نہیں، یعنی کہہ لے کہ باری تعالیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے پاکی حاصل کرنے کی غرض سے وضو کرتا ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ سوال، وضو ہونے کی حالت میں نیا وضو کریں تو نیت کیا کریں؟ جواب، صرف یہ نیت کریں کہ وضو پر وضو کرنے کی فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے ظہر کی نماز پڑھی اور اب عصر کی نماز کا وقت آ گیا، اب جو اس نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا وہ باقی ہیں، تو اب وہ عصر کی نماز کے لیے وضو کرنا چاہتا ہے، یعنی وضو پہ وضو کرنا چاہتا ہے تو کیا نیت کریں؟ تو صرف ثواب حاصل کرنے کی نیت کر لیں۔ سوال، وضو میں بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ یعنی وضو کرنے سے پہلے
जवाब बिस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़ना या बिस्मिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लामी या बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह तीनों तरह पढ़ना जायज़ है। तीन तरीके बता दिए हैं। सवाल, मिसवाक करना कैसा है और इसका तरीका क्या है? जवाब, मिसवाक करना सुन्नत मुअक्कदा है, इसका बहुत बड़ा सवाब है और इसमें बहुत फ़ायदा है। मिसवाक किसी कड़वे दरख्त की जड़ या लकड़ी की होनी चाहिए, जैसे पीलू की जड़ या नीम की लकड़ी। मिसवाक एक बालिश्त से ज़्यादा न रखनी चाहिए। धोकर मिसवाक करें और धोकर रखें। अव्वल दाईं तरफ के दांतों में यानी इस तरफ के दांतों में, फिर बाईं तरफ के दांतों में करनी चाहिए। 3 मरतबा मिसवाक करना और हर मरतबा नया पानी लेना सुन्नत है। जवाब में कहा गया कि मिसवाक करना सुन्नत मुअक्कदा है। ये इसलिए कहा गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ इसका अहतमाम करते थे। अहादीस मुबारका में इसके बेशुमार फ़ज़ाइल आए हैं और मिसवाक करने से कई दीनी और दुनियावी फ़ायदे इंसान को हासिल होते हैं। तो मिसवाक करने का तरीका ये है कि दाईं जानिब से करना चाहिए और फिर बाईं जानिब करना चाहिए और कम से कम 3 मरतबा मिसवाक को फेरना चाहिए और हर मरतबा नया पानी लेना चाहिए। सवाल, गरगरा करना कैसा है? जवाब, वज़ू और गुस्ल में गरगरा करना सुन्नत है, लेकिन रोज़े की हालत में न करना चाहिए। दाने हाथ से कुल्ली कर लेना चाहिए। अगर रोज़ा है तो कुल्ली करें और रोज़ा नहीं है तो गरगरा करना चाहिए। सवाल, नाक में पानी डालने का क्या तरीका है? जवाब, दाएं हाथ में पानी लेकर नाक से लगाएं और सांस के ज़रिए से पानी नाक में चढ़ाएं, लेकिन इतना न खींचे कि दिमाग तक चढ़ जाए। रोज़ेदार को चाहिए कि वो सिर्फ हाथ से पानी नाक में चढ़ाएं, सांस से न खींचें। कुल्ली करना और नाक में पानी डालना दोनों सुन्नत मुअक्कदा हैं। नाक में पानी डालने का तरीका ये है कि दाएं हाथ से पानी लिया और फिर अगर रोज़ा नहीं है तो इस तरह पानी रख के नाक से खींचे, सांस लें तो पानी अंदर पहुंच जाएगा। इस तरह 3 मरतबा करें। अगर रोज़ा है तो फिर हाथ से ही पानी नाक में डालें। ये बार बार इसमें कहा जा रहा है सुन्नत मुअक्कदा, यानी ये इससे मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी इसे तर्क नहीं करते थे। आपने कसरत के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी में इसका अहतमाम किया है। सवाल, दाढ़ी के किस हिस्से का खिलाल करना सुन्नत है? जवाब, दाढ़ी के नीचे और अंदर के बालों का खिलाल करना सुन्नत है और जो बाल के चेहरे की तरफ चेहरे की खाल से मुत्तसिल हैं उन सब का धोना फ़र्ज़ है। यानी ये जो आगे के बाल हैं जो खाल से लगे हुए हैं उन सब का धोना ज़रूरी है। अब घनी दाढ़ी हैं तो ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पर खिलाल किया जाए। सवाल, उंगलियों का खिलाल किस तरह करना चाहिए? जवाब, हाथों की उंगलियों का खिलाल इस तरह करें कि एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर हिलाएं, यानी इस तरह। और पाँव की उंगलियों का खिलाल बाएं हाथ की छुंगलियां यानी छोटी उंगली से करें। दाएं पाँव की छुंगलियां से शुरू करके बाएं पाँव की छुंगलियां पर ख़त्म करें। यानी पाँव की उंगलियों का जो खिलाल है ये इस उंगली से करनी है, बाएं हाथ की छुंगलिया से करना है और दाएं पैर की छुंगलिया से शुरू करना है। यानी स्टार्ट जो हो, शुरुआत हो, वो दाएं पैर की आखिरी उंगली छुंगली उंगली से स्टार्ट करें, लेकिन करेंगे बाएं हाथ की इस उंगली से खिलाल करेंगे। सवाल, तमाम सर का मसाह किस तरह करना चाहिए? जवाब, दोनों हाथ पानी से तर करके सर के दोनों तरफ पेशानी के बालों की जगह पर रखो और हथेली को उंगलियों समेत गुद्दी तक ले जाओ और फिर वापस लौटा लाओ। इसका ख्याल रखो कि तमाम सर पर हाथ फेर जाए, यानी दोनों हाथों को तर करके इस तरह रखना है और पेशानी से शुरू करना है और इस तरह ले जाओ और फिर ये हथेली है उसको वापस इस तरह ले आओ तो पूरे सर का मसा इस तरह हो जाएगा। सवाल, कानों के मसा के लिए नया पानी लेना चाहिए या नहीं? जवाब, नहीं, सर के मसा के लिए जो पानी लिया था वही काफ़ी है। अंदर कानों का मसा शहादत की उंगली से करना चाहिए और बाहर कान का मसा अंगूठे से करना चाहिए। यानी ये जो शहादत की उंगली है वो कान के अंदर फेरनी चाहिए और इस तरह कान में फिरा दे और बाहर का जो पीछे का हिस्सा है उसको अंगूठे से इस तरह